غریب کا ادنا سوال دو، یا غوث مجھ غریب کا ادنا سوال دو، یا غوث مجھ غریب کا پھر کہے تیری خطا ہے یہ، در در بھٹکتا پھرتا ہے تیری خطا ہے یہ، اور دامن پکڑ کے بیٹھی جب پیران پیر۔ دور حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرف سے چیلنجز کا مقابلہ ہے، اور ہم اس وقت تک ان حملوں سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے جب تک کہ اسلام کی صحیح تصویر کو منظر عام پر پیش نہ کیا جائے۔ مغربی میڈیا نے ہمارے اوپر جو لیبل لگایا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ ہمارے اپنے نادان بھائیوں نے لگایا ہوا ہے۔ آج مسلمان کو مشرک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، انہیں قبر کا پجاری بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو درگاہوں کے چکر میں ڈال دیا گیا ہے، تعویذ گنڈے مسلمان کا شعار بنا دیے گئے ہیں، جبکہ یہ تمام امور نہایت ہی خطرناک ہیں اور شرکیہ اعمال ہیں۔ کیا آپ ایسے دین کو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتے ہیں؟ ہمارا جواب ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ توحید کی دعوت عام ہو۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو ان فضائی حملوں سے بچایا جائے؟ آئے دیکھیں کس طرح کے حملے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بے شمار لوگ روحانی سکون کے لیے درگاہوں اور مزاروں پر منتیں مانتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے پیروں اور فقیروں سے دعائیں کراتے ہیں۔ ہمارے اکثر سابق اور موجودہ حکمران بھی ایسی ہی روحانی شخصیات کے عقیدت مند ہیں۔ سابق صدر جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف اور نامور سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد روحانی شخصیات اور پیروں فقیروں کی عقیدت مند ہے، شخصیات سے رابطے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت مانسہرہ کے علاقے لسا نواب کے بابا تنکا کو حاصل ہے۔ بابا تنکا نے نواز شریف کی کمر پر 3 چھڑیاں مار کر نویس سنائی تھی کہ تو بادشاہ بنے گا۔ بابا تنکا کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے فوری بعد میاں نواز شریف نے بابا تنکا کی درگاہ تک 3 کروڑ روپے کی لاگت سے پختہ سڑک تعمیر کرنے اور وہاں ہیلی پیڈ بنانے کا حکم دیا۔ بابا تنکا کی شہرت سے متاثر ہو کر اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو بھی ایک دن لسا نواب سے 7 کلومیٹر پیدل سفر کر کے بابا تنکا کی درگاہ پر جا پہنچی۔ بابا تنکا نے بے نظیر بھٹو کی کمر پر بھی 3 چھڑیاں ماری اور کہا کہ اب تمہاری باری ہے، اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی۔ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں بابا تنکا کو حج بھی کرایا۔ میاں نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر بابا تنکا کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود درگاہ سے ہیلی کاپٹر تک لے گئے تھے۔ بابا تنکا کا میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہنا ہے کہ ان کو راہ حق سے بھٹکنے کی سزا ملی ہے۔ بے نظیر بھٹو بھی 2 چکر لائے، نواز شریف نے بھی 2 چکر لائے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف 2 بار میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان کو راہ راست پر رہنے کی ہدایت کی تھی، اگر وہ اس پر عمل کرتے تو میری دعائیں ان کے ساتھ رہتی۔ ان کے لیے یہی سزا کافی ہے جو انہیں مل گئی ہے، لیکن بعض روحانی شخصیات تو ایسے بھٹکنے والے حکمرانوں کو ہلاک بھی کر دیتی ہیں۔ شہرت رکھتے ہیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق، جنرل ایوب خان کے اہل خانہ، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہیں۔ بابا ملتانی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے روسی افواج کے افغانستان میں آنے پر جنرل ضیاء الحق کو بتا دیا تھا کہ روس کو افغانستان میں شکست ہوگی اور روس ٹوٹ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ جنرل ضیاء الحق نے نہیں کیا تھا۔ حضرت سخی سلطان باہو کے مزار کی گدی کے صاحبزادہ سلطان احمد علی کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ اور سیاستدان پیروں فقیروں اور صوفیاء کے پاس سکون حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں۔ زیادہ تر تو جی آپ سیاستدانوں کی کمزوری سمجھتے ہیں، یہ اپنی کمزوریوں پر پردہ پوشی کے لیے زیادہ تر ان کا جو میں نے دیکھا ہے کہ اس لیے آتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ادھر آتے ہیں۔ صدر جنرل پرویز مشرف جب کور کمانڈر منگلہ تھے تو ان کا ہاتھ دے کر ایک ماہر علم نجوم اسحاق نور نے انہیں آرمی چیف بننے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان کا ذائچہ بنانے والے ماہر علم نجوم پروفیسر عبدالغنی جاوید کا کہنا ہے کہ وہ ابھی مزید کچھ سال تک ملک و قوم کی خدمت۔ سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کا کہنا ہے کہ وہ روحانیت پر بہت یقین رکھتے ہیں اور بزرگوں کے فیض سے انہیں بہت کامیابیاں ملی۔
فطرت ہے یہ. میرا نہیں خیال کہ چھڑیوں سے اگر وزیر اعظم کو بنتے ہوں. یہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ صبح ایک بندہ شہر میں داخل ہو گیا کیونکہ وہ پہلا بندہ داخل ہوا اس کو. مجھے ایک جو میرا ایمان جو مضبوط کیا تھا اور جو مجھے اس راستے پہ لے کے آیا تھا وہ ایک صوفی تھا. میرا آرمی میں بچہ شہید ہوا تھا. میں بد سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا. میں نے سکون ملا, یہاں بہت سکون ملا. بس یہ پریشانی میں سکون کے لیے ادھر آئی. تھوڑا سا ادھر بیٹھی ہیں, لوگوں کو دیکھا, دعا کی ہے, تھوڑا سا ادھر آ کے سکون ملا. پاس ہونے کے لیے بچے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. وہ بھی ہوتی ہیں پیرنٹس سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے بچوں کا روزگار لگ جائے یا باہر کے ملک میں چلے جائیں. اس طرح کچھ بچیوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچوں کی شادی ہو جائے. اس طرح کی بہت سی ہیں. یہ اللہ کے پیارے ہیں. ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان کے صدقے ہماری مرادیں پوری کریں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سنتا بھی ہے, ان کے ذریعے ہمیں بھی ملتے ہیں. ہمیں یقین ہے کلندر شہباز, امام بری, یہ نیک لوگ ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا صدقہ ہماری دعائیں پوری کر. بیٹے کی منت مانی تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے بیٹے, 2 بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے. اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. یہاں آنے والوں کا کہنا ہے کہ ترت پیر کی کرامات سے ان کی مرادیں پوری ہوئی ہیں. تابندہ نعیم, جیو نیوز, لاہور. یہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے. لوگ مختلف علاقوں سے اس مزار پر اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں. میرا نام محمد علی ہے بھائی جان. میں عزلہ خیر پور میرے ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کی زیارت سے ان کے مسائل حل ہو جائیں. میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے, میری بیوی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے. ہم اولاد کیا قبر میں دفن یہ بزرگان دین اللہ تعالیٰ سے ہمارے ولی جتنی کثیر تعداد میں ہمارے بھارت شریف میں اور پاکستان شریف میں ہیں. آپ صرف ایک شہر کے ولی جوڑ لو, دوسرے ملکوں کو دیکھ لو, میں سمجھتا ہوں پورا ملک کلیکٹ کر لو, جمع کر لو, کہیں ولی نظر بولو نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں اللہ کے دوست بنو, اللہ کے دوست بنو. اللہ کی قسم ہے اللہ کے دوست بنو گے تمہارا بال بھی کوئی بیکار نہیں کر سکتا. بابری مسجد ٹوٹ رہی, گجرات کے اندر اتنا بڑا فساد ہوا, بابے کا گنبد ٹوٹ گیا, بابے کا بولو گنبد ٹوٹ گیا, اور بابا بچانے کے لیے کب آئیں گے؟ سلطان الہند کب جاگیں گے؟ اتنی قوالیاں ہوئیں, بیدار نہیں ہوئی ابھی تک. اتنے میں تو ہندوؤں کے بدھ جاگ جاتے ہیں جو گھنٹے بجا بجا کے جگاتے ہیں صبح شام, وہ جاگ جاتے ہیں بیچارے. یہ کیوں نہیں جاگ رہے؟ اور یہ قیامت تک نہیں جاگیں گے, یہ قیامت تک. ہاں یہ گھنٹے نہیں, یہ صابری قوال نصرت فتح علی کو بلا لیں, پھر بھی یہ جاگنے والے خوب ناچیں کودیں قوالیاں گائیں. یہ جاگنے, یہ مر چکی, یہ مر چکے ہیں. ہاں یہ تمہاری آواز تک نہیں سنتے. پکار سننا اور لبیک کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. اس لیے مسلمانوں اتنا بھولے مت بنو. اے لوگوں اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرو, نفس کو پاک و صاف کرو. ٹی وی کے اس سین کو بھی ذرا غور سے دیکھیے اور سوچئے کہ شرک کس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. ہمارے ناظرین میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس فلم کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہوں کہ کس قسم کا شرک یہاں بیان ہو رہا ہے. آپ ذرا غور سے دیکھیے, سمجھیے اور جاننے کی کوشش کیجیے. ہم کچھ دیر کے بعد آپ کو بتائیں گے. ان سے دنیا تو لے لیا کرتا ہے, لیکن آخرت میں جو ان کو قرب عطا کرتا ہے اس کا حساب نہ آپ لگا سکتے ہیں, نہ میں لگا سکتا ہوں, نہ کوئی شخص لگا سکتا ہے. وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں. اور جی ہاں, آپ بالکل درست سمجھے. ٹی وی پر یہ بیان ہونا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں, غلط عقیدہ ہے. اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی صرف جاننے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا میں نہیں, اس لیے یہ عقیدہ رکھنا نہایت ہی خطرناک ہے کہ رسول اللہ بھی اس دنیا کا علم رکھتے ہیں. اب ذرا مفتی صاحب کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں جواب دیا جا رہا ہے. ایک ایسا جواب جس کی دلیل قیامت تک مولوی صاحب قرآن و سنت سے پیش نہ کر پائیں گے. قضائے